قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے تو وہ کیا تمنا کریں گے، ان کی آرزو کیا ہوگی اور ان کی حالت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر ان کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ آج ہم دنیا میں جہنم سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد ہمارے دلوں میں کپ کپی طاری نہیں ہوتی۔ یہ جہنم اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے، آدمی کبھی تصور نہیں کر سکتا، آدمی کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اتنی بھی کوئی بری جگہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کافر جو لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کو نہیں مانتے، جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، معاصی کے کام کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور یہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وبئس المصیر، یہ ٹھکانہ، یہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، آپ غور کر سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اتنی بری جگہ کیوں کہا؟ بری جگہ ہے تبھی تو، لیکن آج ہم سنتے ہیں جہنم، بس یوں ہی ہمارے دل میں کچھ بھی لرزہ طاری نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ بری جگہ ہے تو بری جگہ ہے، اور یہ جہنم میں کچھ لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب جب اس میں کوئی قوم، جب جب اس میں کوئی جماعت، کوئی ٹولی، کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی تو اس میں جہنم میں ایک آواز ہوگی، وہ آواز بہت ہی بھیانک اور بہت ہی بری آواز ہوگی۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ شہیق کہتے ہیں گدھے کی جو آواز نکلتی ہے پہلی مرتبہ، اسی طریقے سے گدھے کی آواز کی طرح وہ جہنم گھرائے گی اور ان سے آواز نکلے گی جہنم سے، یعنی وہ جہنم دیکھ کر کے جہنمیوں کو وہ چیخ مارے گی، آواز تک لگائے گی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم پھٹ پڑے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر کے وہ جہنم غصے میں پھٹ پڑے گی، قریب ہے کہ وہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر کے پھٹ پڑے، اتنے غصے میں وہ جہنم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی تھی دنیا میں، انہیں عقل دیا تھا، انہیں اپنی عقل کا استعمال کر کے انہیں صراط مستقیم پر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ اپنی عقل کا استعمال غلط جگہوں پر کر کر کے وہ جہنمی اور جہنم میں اور جہنم کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے جہنم ان کے جہنمیوں کو دیکھ کر کے بہت غصے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر کے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جب اس میں کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی فوج، کوئی ٹولی، کوئی گروہ جب اس جہنم میں ڈالی جائے گی، کوئی جماعت جب اس جہنم میں پھینکی جائے گی، ڈالی جائے گی، فوج سألہم خزنتها الم یأتکم
نذیر، ان سے جہنم کے داروغے سوال کریں گے، پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اس جہنم کے بارے میں بتلانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ جہنم بری جگہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی کسی نے نہیں بتایا تھا؟ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، جان لو اس بات کو، یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ تمہارے پاس کیا کوئی عالم دین، کوئی دین کی باتیں بتلانے والا، قرآن و حدیث کی باتیں بتلانے والا، شریعت کی باتیں بتلانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اس جہنم سے ڈرانے والا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس آئے تھے، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تو آئے تھے، ہمارے پاس بہت سارے علماء کرام ہمیں دین کی باتیں بتلاتے تھے، ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے اس جہنم کے بارے میں، اس جنت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلایا کرتے تھے۔ ہمیں جہنم کے بارے میں لوگ ایسی ایسی باتیں ہمیں باتیں بتلاتے تھے، عالم دین ہمیں تقریروں میں، وعظوں میں، نصیحتوں میں ہمیں جہنم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتلاتے تھے کہ لوگ رو پڑتے تھے۔ لیکن ایک ہم تھے، فکذبنا، ہم ان کی باتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، ہم ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ہم ان کی باتوں کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم دنیا میں کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ جو عالم دین تقریریں کر رہے ہیں ممبر و محراب پر چڑھ کر کے، یہ جہنم جنت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، ہم ان کی باتوں کو جھوٹ سمجھ کر کے ہم کہتے تھے یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ جہنم میں اقرار کریں گے، جب جہنم کو سامنے دیکھیں گے اس وقت یہ اقرار کریں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں ان کی باتوں کو سن کر کے، قرآن و حدیث کی باتیں جب عالم دین بتایا کرتے تھے، واعظین عظام ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں کھل کھل کر کے بیان کیا کرتے تھے، جہنم سے ڈرایا کرتے تھے۔ قالوا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہم ان کی باتوں کو مان لیتے، ان کی باتوں کو ہم سنتے، اور ان کی باتوں کو سن کر کے ہم کچھ عمل کرتے، ہم اپنی عقل میں ان کی باتوں کو جگہ دیتے، تو ما كنا في اصحاب السعير، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ لیکن دنیا میں ہم تو کہا کرتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں جو بتا رہے ہیں یہ سب جھوٹ بات بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش کہ دنیا میں میں ان کی باتوں کو سنتا اور سن کر کے اس پر عمل کرتا، اپنی عقل کا استعمال کرتا، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت افسوس کر کے کچھ فائدہ نہ ہو، یہ حسرت و افسوس اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ افسوس کرنا، یہ دنیا میں ہمیں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، تم عقل کا استعمال کر کے ایک رب کو پہچانو، کل قیامت کے دن تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے شروع میں بیان کیا ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ہے، وہی رب ہے، وہی پروردگار ہے، وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں دیکھے کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تو ان تمام لوگوں کو پیدا جو ہم نے کیا ہے تو ان تمام لوگوں میں سب سے اچھا اور بہتر عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کون سب سے زیادہ خوش کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض صرف اور صرف ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ نہیں کہ دنیا میں ہم نے یوں ہی ایسے انہیں بھیج دیا ہے جاؤ جو من کرے کرے، جو من میں آئے کرو، جو جی میں آئے کرو، یہ نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر تم میری عبادت کرو گے، مجھے رب مانو گے، مجھے اللہ مانو گے، میری باتوں پر، میرے رسول کی باتوں پر چلو گے تو تمہارے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے ہم نے جنت میں نہریں تیار کر رکھی ہیں. ایسی جنت ہے جن جنت میں نہریں جاری ہیں. اگر تم میری باتوں پر عمل کرو گے، میرے نبی کے اقوال پر اگر تم عمل کرو گے تو میرا فائدہ نہیں بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے. اور اگر تم میری باتوں کو، میرے نبی کی باتوں کو اگر ٹھکرا دو گے تو نقصان تمہارا ہی ہے. ٹھکراؤ گے تو جہنم. باتوں کو مانو گے، باتوں کی اطاعت کرو گے، تمہارے لیے جنت ہے. اب تمہارے حق میں ہے، اب تم چاہے جنتی بنو، تم چاہے جہنمی بنو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھلا دیے. چاہو تو تم جنتی بن سکتے ہو، چاہو تو تم جہنمی بن سکتے ہو. یہ الگ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے مقدر میں جس کو جو چیز لکھی ہے وہ ہو کر کے رہے گی. لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ کون تم میں سب سے بہتر عمل کر رہا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور اسی طریقے سے اپنا رب سمجھتے ہوئے ان کی باتوں پر اور ان کی رسول کی باتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں عمل میں لائیں. اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے اچھائی ہے. ورنہ اگر ہم ان کی باتوں کو ٹھکرا دیں گے، ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو ہمارا بھی انجام، ہمارا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو جہنمیوں کا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.